کے لوگ ساتھ تھے تو اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی. بچے بگڑ گئے, لڑکی بگڑ گئی, لڑکا بگڑ گیا. یہ نہ کہو پہلے اماں بگڑی ہوئی تھیں, اس کے بعد بیٹی بگڑی ہے. پہلے ابا بگڑے ہوئے تھے, اس کے بعد جو ہے بیٹا بگڑا ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایک طرفہ بات آپ کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں, میرے آقا ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے. صوفیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جو باپ چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ بیٹا کبھی کبھی کھل کے گناہ کرتا ہے, اور جو بیٹا چھپ کے عبادت کرتا ہے, بیٹے کو جو باپ چھپ کے عبادت کرتا ہے, اللہ اس کے بیٹے کو بھی بلند کر دیتا ہے. یعنی کوئی نہیں جانتا تھا نقی علی خان کو, مگر اس کی عبادت اتنی بڑی تھی کہ باپ نقی علی خان کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے, مگر اس کے بیٹی کی برکت سے آج پوری دنیا اس کو بھی جان رہی ہے, اس کے بیٹے کو بھی. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. آپ کا عمل بچوں کے آگے. اور یاد رکھنا کتنا بھی انگریزی پڑھا لو, ہم انگریزی کے مخالف نہیں, انگریزی پڑھایا کرو. جی جی میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو پہلے قرآن کے حافظ میں رکھا, اور پہلا جب اس نے سپارہ حفظ کیا تو میں نے اتنا سیلیبریشن کیا, اتنی خوشی منائی کہ جتنا آدمی ایک جو ہے قرآن ختم ہونے پہ کرتا ہے حفظ پورا مکمل. کسی نے کہا کیوں؟ میں کہنے لگا یار اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم میرا بیٹا کچھ آیات تو میری قبر پہ پڑھ دے گا یار. سبحان اللہ. ایک ایس ڈی ایم صاحب کے باپ کا جنازہ تھا تو انہوں نے رومال نیچے بچھایا, تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سجدہ کہاں کروں گا. اب میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں سنیے. چندی گڑھ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا, اور وہ پولیس نے خفیہ ویڈیو بنایا تھا دوسرے گھر سے زوم کیمرہ لگا کے. شکایت یہ تھی کہ میاں بی بی اپنی ساس کو مارتی ہے اور یہ اپنی ماں کو, دونوں مل کے مارتے ہیں. 80 سال کی بوڑھی, اب جب اس کا کیمرہ لگایا خفیہ تو پتہ لگا ہاں مارتے ہیں, بری طرح سے اپنی ماں کو مارتا ہے. وہ لیکچرار تھا کالج کا, اس کی بی بی پروفیسر تھی کالج کی. اب آپ مجھے بتاؤ جو مار رہے ہیں لاتوں سے گھوسوں سے 80 سال کی ماں کو, آپ یہ کہہ سکتے ہو وہ جاہل ہے, پڑھے لکھے نہیں, ان کو آتا نہیں؟ وہ تو فزک بھی جانتے, کیمسٹری بھی پڑھاتے, بائیولوجی بھی پڑھاتے, وہ تو سائنس بھی پڑھاتے, میڈیکل سائنس بھی پڑھاتے. مگر دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس واقعے سے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں فزک اور کیمسٹری تو پڑھاتی ہیں, مگر ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا مدرسہ پڑھاتا ہے. بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ. اسی وجہ سے کوئی بھی مولانا علامہ حافظ قاری اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوتا. گستاخ امام غزالی کہتے ہیں کہ جانور کو جتنا زندگی کے لیے علم چاہیے وہ پڑھا پڑھایا پیدا ہوتا ہے. ماں کو پہچان لیتا ہے 5 منٹ کے بعد بکری کا بچہ بھینس کا, مگر انسان کا نہیں پہچانتا. کورا کاغذ ہے, جیسا دیکھے گا ویسا ہی بولے گا. ابا اگر بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے گا, گالی بکتے ہوئے, تو وہ بھی اپنی بیوی کو گالی بکے گا, اور اس کی بیوی جب اس سے کہے گی تو اپنے باپ کی طرح بدتمیز ہے تو اس کو برا لگ جائے گا, حالانکہ بات ٹھیک ہے. کچھ لوگ اسی وجہ سے اپنی بیوی کو مارتے ہیں کہ ان کے ابا بھی مارتے تھے. نہیں, مذاق کی بات نہیں ہے, یہ جہالت کی بات ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھانا اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ آپ کسی کو مار رہے ہو, کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی, اختلاف کر لو, مار رہے ہو. اور توجہ کرو میری طرف, آج تک حافظ قرآن میں نے کوئی نہیں سنا, میں نے سنا اس کے اندر اور کمیاں, مگر کبھی نہیں دیکھا کہ وہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو. کوئی عالم اور مدرسہ اتنا اہمیت کا حامل ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں کہ مدرسے میں رہے خانقاہ میں نہیں رہے, ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, مگر میری اپنی سوچ یہ ہے کہ دین 3 جگہ سے چلتا ہے, مدرسہ, مسجد, خانقاہ. مگر یہ مدرسہ وہ ہے جو مسجد کو امام بھی دیتا ہے, اور ایک پڑھا لکھا پیر بھی یہی مدرسہ اپنے جو ہے وہ معاشرے کو دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. آپ بتائیے میری بات غلط؟ غلط؟ اچھا میری بات غلط تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اچھا امام کہاں سے ملے گا اور ایک اچھا پیر کہاں سے ملے گا؟ اگر پیر صاحب مدرسے نہ جائیں تو خانقاہ کو کھا جائیں, تمام لوگوں کو برباد کر دیں.
ان کا ایمان برباد کر دیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور امام صاحب مدرسے نہ جائیں تو کیا پتا کیسے قرآن پڑھا دے رمضان میں. تو مدرسہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے غیر مسلموں کے نشانے پر رہا مدرسہ. اسی پر غیر حملہ کرتا ہے. جو چیز سب سے مضبوط ہوتی ہے وہ خدا کی قسم مدرسوں پہ حملے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ غیر مسلم اسلام مٹانے سے پہلے ان علماء کو مٹانا چاہتے ہیں. مگر علماء بھی کہہ رہے ہیں جاؤ جتنا دم لگانا ہو لگا لو. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. دار رسالہ دشم دستار بندی علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. کوئی حافظ کوئی قاری کوئی مولانا اپنے بچوں کو انگلش ضرور پڑھانا. میں بالکل کہہ رہا ہوں عصری تعلیم بہت ضروری بے حد ضروری مگر پہلے مسلمان بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ جا کر کے معاذ اللہ کسی جو ہے وہ بت کے آگے اپنا ہاتھ جوڑ لے. اس کا ایمان ہی گیا. بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے کانوینٹ اسکولوں میں. ہمارے گھروں کی بچیاں ناچ رہی ہیں. بولو ناچتی نہیں ناچتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں. یہ بتاؤ ناچ سے اور تعلیم سے کوئی مطلب ہے؟ مگر تم ادھر ہی لے کے جانا چاہتے ہو. میری طرف دیکھو بھائی. آج تک کوئی بچہ امام غزالی کہتے ہیں اپنے بچوں کو گود میں لینا. توجہ کرنا اپنے بچوں کو گود میں لینا. اچھا گود میں لینے کے بعد جب وہ بولنا شروع ہونا تو اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. اچھا وہ بولنا ابھی سیکھا ہے زیادہ جانتا نہیں مگر کہہ رہا اللہ 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 اللہ. اب بچہ کہہ رہا اللہ 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 اللہ. اب میں ذرا غور کرو باپ کہہ رہا ہے ابا 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 ابا. اچھا ذرا غور کرو باپ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کہہ دے مگر بچہ کہہ رہا ہے ابا. یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے بچہ اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. سبحان اللہ زندہ باد زندہ. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ. بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد. یہ بچوں کو یہ بتاؤ بچوں کو یہ چوری کرنا کون سکھاتا ہے؟ جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ امی ابا. جیسے بچہ چھوٹا سا گھر میں بیٹھا ہے ٹھیک اب اس سے کچھ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے بھائی. اب سب کچھ ٹوٹ گیا کچھ کانچ کا سامان کچھ قیمتی کچھ تحفہ ٹوٹ گیا. اچھا جب ٹوٹا تو ایک دم ابا ابا آئے کس نے توڑا؟ اچھا وہ جھوٹ بولنا جانتا نہیں تھا. اللہ نے بالکل بہترین فطرت بنائی تھی اس کی اس وقت. بالکل اس نے سچ بولا مجھ سے ٹوٹا ہے. امی نے تب سے مارا. باپ نے کہا میری اتنا مہنگا تحفہ توڑ دیا. اگلی بار اس سے ٹوٹا تو اس کے تو کان ہو گئے. اگلی بار کچھ ٹوٹا تو امی ابا کے بولے کس نے توڑا؟ تو پہلے اس نے سوچا پچھلے سال والا چپت جو مارا تھا. کہنے لگا میں نے نہیں توڑا. کہ تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے. کہنے لگا کوئی پرندہ آ گیا ہوگا یہ ونڈو کھلی کھڑکی کوئی یہاں سے پرندہ آ گیا اس نے گرا دیا ہوگا. اسے پتا ہے اگر سچ بولا تو یہ میرا باپ مجھے مارے گا. یہ بتاؤ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ پہلی مرتبہ کس نے سکھایا؟ ماں یہ کہہ دیتی تو سچ تو بولا میرے بیٹے کم سے کم کوئی بات نہیں. چونکہ مولا علی فرماتے 7 سال تک اپنے بچوں کو ٹوکو برائی سے روکو اور جس چیز سے ٹوکو گے وہی ان کی عادت بن جائے گی. جس چیز کو تم اس میں حوصلہ افزائی کرو گے وہی اس کی عادت اچھی بن جائے گی. اب ذرا غور کرو اب آپ نے اس کو ٹوکا مارا اور جب مارا تو وہ جھوٹ بول کے بولا میں نے نہیں توڑا. اگر ماں بچے کو بچپن میں مارے اور وہ اس سے جھوٹ بلوائے تو وہ جھوٹا بن جاتا ہے. اور اگر بچپن میں ماں کہہ دے میرے لال چاہے حالات کچھ بھی ہو جھوٹ مت بولنا تو بچہ جب سفر کرتا ہے اور جب ڈاکو سے روکتے ہیں پوچھتے تیرے پاس کیا ہے تو وہ کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں. وہ جب نکالتا ہے تو ڈاکو کہتا ہے سچ کیوں بولا تو چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا. وہ بچہ بولا میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو آگے بڑھ کے بولا او شیخ عبدالقادر جب تو اتنا سچا ہے تو ہمارے نبی کتنے سچے ہوں گے. ایسا کر مجھے بھی توبہ کرا آج کے بعد میں نے بھی ڈاکہ نہیں کرنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بالکل پڑھیں گے بالکل پڑھیں گے بالکل. نہیں کھانے کا کوئی مطلب نہیں پھر تو بعد میں پڑھیں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اجازت دیکھو، اب دیکھو میری طرف توجہ کرنا، غور کرنا آپ، ادھر دیکھو، امی کو دیکھ رہا ہے بچہ، ادھر دیکھو سیدہ ام سلمہ حضور کی بیوی، ہم سب کی ماں، وہ کہتی ہے مدینے میں نے اور عورتوں کو بھی دیکھا کہ اور عورتیں اپنے بچوں کو لوری سناتی ہیں، مگر میرے نبی کی بیٹی نے کبھی لوری نہیں سنائی۔ سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کو قرآن سنا کے سناتی تھی۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غوث العظم ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اس کا مطلب قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ امام احمد بن حنبل نے اللہ کا خواب میں دیدار کیا، پوچھا میرے رب تجھ تک پہنچنے کا بہترین راستہ تجھے راضی کرنے کا، اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے مرد یا عورت رات کے وقت میں تو فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور آسمان سے لے کے زمین تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اب جب بتاؤ جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا ہو، یہ بتاؤ جس میں رات کو قرآن ماں پڑھ رہی ہو، باپ پڑھ رہا ہو، اس گھر کی برکتیں کبھی ختم ہوں گی؟ اور جس میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات سنو، اگر بہنیں قرآن پڑھتی تھیں تو بھائیوں پہ فرق پڑتا تھا، مائیں قرآن پڑھتی تھی تو بچوں پہ فرق پڑتا تھا، بیٹیاں قرآن پڑھتی تھی تو باپ پہ فرق پڑتا تھا، بیوی قرآن پڑھتی تھی تو اس کے شوہر پر قرآن فرق پڑتا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا بھی قرآن پڑھنا ضروری، مردوں کا بھی قرآن پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ آپ بڑے دھیان سے میری طرف سنو، تھوڑا زیادہ دیر میں نے آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنی، یہ مجھے بولتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، آپ کہو تو آدھا گھنٹہ اور بول لوں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے اس پروگرام کے لیے بمبئی سے آیا ہوں اور بمبئی واپس جاؤں، دلی سے گاڑی لے کے آیا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو نہیں دیتے، سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں بدتمیز بدبخت جو کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہیں، بیچ تو نہیں دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے تو آج تک رقم ہی نہیں بنی جو ایک عاشق رسول کو خرید سکے۔ کیا بات ہے، قرآن اگر پڑھنے والا ہو ادھر دیکھو ذرا غور کرو، حضرت عمر ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلے ہیں، تو ایک دن پہلے آفر کیا تھا ابو جہل نے، کون ہے جو اللہ کے رسول کا نام لے کے بولا ان کو ختم کر دے، تم میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے۔ حضرت عمر اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ تلوار لے کر کے حضور کی طرف کو جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اسلام تو تیرے گھر میں گھس گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے بات کو نہیں؟ جو بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اسی کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ اسلام ختم کرنے جا رہے ہیں عمر، اور ان کی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے۔ کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تیرے تو گھر میں عمر اسلام چلا گیا۔ اسے کیا ہوا کہ تیری بہن مسلمان ہو گئی، بہن تیرا سعید مسلمان ہو گیا، بہنوں ہی تیرا۔ دروازے پہ جا کے اب چلال میں رخ موڑ لیا، غصہ اور بڑھ گیا جتنا تھا، اور جب دروازے پہ گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے جب آواز دی تو دروازے پہ اندر جو قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے قرآن چھپا کے رکھا، باہر نکل کے آئے بہنوئی، کہنے لگے کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا تم اس مسلمان ہو چکے ہو؟ الحمدللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سنا تھا بہنوئی کے منہ پہ بہت زبناٹے دار مکہ مارا، مکہ مارنا تھا عمر کا گھوسا، بہنوئی چاروں خانوں چت گرے۔ اس کے بعد منہ پہ بیٹھ کے ایک گھوسا، دو گھوسے، 30 گھوسے، پہ در پہ ایک گھوسا، 2 گھوسے، 3 گھوسے، مارتے رہے، منہ پھٹا رہا۔
رہا، بہنوئی ہاتھ ہاتھ کرتا رہا، عمر جتنا مارنا ہو مار لے مگر ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہن نے جب دیکھا یہ جان سے ماری دے گا، آگے بڑھ کے بولی کہ میں تیری بہن نہیں ہوں، مجھے بیوہ کر کے مانے گا کیا؟ تو بہنوئی کو چھوڑ کے پھر زور سے زناٹے دار ہاتھ اپنی بہن کے مارا، لگنا تھا ہاتھ عمر کا بھاری، منہ سے خون کے جو قطرے گرنے لگے، دوسرا ہاتھ مارا، بہن کو مارتے 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 لٹا دیا، گرتی تھی اٹھتی تھی پھر مارتے تھے، یہاں تک کہ پورا منہ خون سے بھر گیا اور خون کی تہ کرنے لگی الٹیاں۔ تو کہنے لگے بول اسلام کو چھوڑے گی، تو جب وہ گر گئی تھک کے تو انہوں نے کہا بول اسلام چھوڑے گی، تو وہ میاں شیرنی کی طرح پلٹ کے اٹھی اور بولی او سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حوصلہ، مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی۔ عمر بولے یہ تجھے اتنا جرت کس نے دے دی، تو میرے سامنے کھڑی تک نہیں ہوتی تھی؟ کہنے لگے اسلام نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ تو کہنے لگے میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ تو ابھی ناپاک ہے، پاک ہو جا، جب تو پاک ہوگا تب قرآن تجھے تیرے پاس لایا جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ بہن گئی پانی لے کے ہاتھوں پہ ڈال رہی ہے، مگر وہ بہن لو اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی میں یاد رکھنا، اپنا رب سے دل لگانا، جب کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، پرابلم آ جائے، ادھر ادھر نہ جانا، جس کے سامنے بھی روگے اپنے بھی نین کھوگے۔ کوئی آنسوؤں کا قدردان نہیں، اللہ فرماتا ہے میں آنسوؤں کا بہترین قدردان ہوں، میں بہترین قدردان ہوں آنسوؤں کا۔ وہ بہترین رو کے بولی، منہ سے خون کے لتڑے گر رہے ہیں نیچے کو اور منہ پھٹا پڑا ہے اور میاں آنکھوں سے آنسو، مگر رو کے بولی مالک دیکھ مجھے کتنا بری طرح سے مارا ہے میرے بھائی نے اور کیسے پٹی ہوں میں، تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتا ہے مالک میرے رب، میں اس کے ہاتھ دھو رہی ہوں، ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے میرے مالک، میرے بھائی عمر کا دل دھو دے۔ اس سے پہلے بھی میرے نبی کے لیے دعا کر چکے تھے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، میرے نبی دعا کر چکے تھے۔ بہن جو ہے نا جب روئی تو عمر نے جب قرآن سنا نا تو قرآن سنتے سنتے دل کا سارا میل دھلنے لگا، دھلتا گیا، ہائے قرآن، ہائے اللہ کی کتاب، آج ایک میاں کا دیا ہوا تعویذ کتنی خوشبو کے موم جاموں کے کتنے راستوں سے گزرتا ہے، مگر تجھے کوئی اٹھا کے سینے سے اب نہیں لگاتا۔ تجھے پہلے تب تجھے سینے سے لگایا تھا تو زمانے نے ہمیں سینے سے لگایا تھا، مگر تجھے اب کوئی سینے سے نہیں لگاتا۔ ہائے اللہ کا قرآن جو گھروں میں ٹانگ پہ رکھا ہے اس کے اوپر دھول جم گئی ہے، کسی کو بالکل توفیق نہیں عورت کو کہ اس قرآن کو اٹھائے۔ ہائے 3 گھنٹے موبائلوں پہ دیکھنے کا وقت ہے میری بہن میری بیٹیوں کے پاس، غیبتیں کرنے چگلیوں کرنے موبائلوں پہ گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا وقت ہے، مگر قرآن کھولنے کا وقت نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے بچوں کے اندر دین اترے گا جو اللہ کے قرآن کا احترام ختم ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دلوں کو بدلا تھا۔ عمر کی بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عمر بولا چل میری بہن مصطفیٰ کے پاس لے چل، نبی کے پاس لے چل، ہاتھ میں تلوار ہے۔ عمر جب نبی کی طرف کو چلے، حضرت امیر حمزہ کو خبر ہوئی عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہنے لگے اگر ٹھیک نیت سے آتا ہے تو ویلکم، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ عمر آئے ہیں، جب عمر آئے، عمر آنے لگے، میرے نبی نے فرمایا ہٹ جا، آنے دو میرے عمر کو۔ عمر کو سے میرے نبی آگے بڑھے، ہاتھ میں تلوار ہے عمر کے، نبی نے اس کے گریبان کو پکڑ کے کہا بول کب تک اسلام نہیں لے کے آئے گا؟ نیچے بیٹھ کے بولا نبی جو تیرے اوپر نازل ہوا ہے قرآن اس نے دل تو پہلے ہی دھو دیا، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کرے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھا۔ وہ میاں کے پاس گئی، بولے صاحب وہ کتابی دے دو میاں، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، ممبر پہ بالکل بھی نہیں، میرا دل نہیں ہوتا مذاق کا، میں اب محفلوں میں بھی نہیں کرتا، غریب میرا ساتھ۔ میں سوچ رہا ہوں یہ بہت سخت دور گزرا ہے میری امت، نبی کی امت پر، اس قوم کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں میرے دوست دیکھ، کوئی
تجھے پولیٹیشن نہیں بچا سکتا. تجھے پہلے بھی سجدے نے بچایا تھا, تجھے اب بھی سجدے ہی بچائے گا. تیری مسجدیں تجھ کو آواز دے رہی ہیں, نوجوان میری طرف دیکھ میرے بھائی. وہ کیا بات تھی جو بہن نے قرآن پڑھا تو عمر فاروق اعظم بن گیا. جب فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھے تو عمر فاروق اعظم بن جائے, اور جب فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھے تو بیٹا حسین شہید اعظم بن جائے. سبحان اللہ سبحان. اب تو قرآن کوئی پڑھتا نہیں, قرآن سے محبت نہیں. پہلے ہم سنتے تھے, آنکھ میری کھلتی تھی تو میری امی قرآن پڑھتی ہوتی تھی. ان کو دیکھا, اللہ کا شکر ہے کہ وہ دن میں کتنے سپارے نہ جانے پڑھ دیتی تھی. ہر آدمی کو جتنا بھی دین ملا ہے اپنے ماں باپ سے ملا ہے. ٹھیک ہے, بچے 5 نمبر سے 4-5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تو ماسٹر صاحب نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے. مینجمنٹ والے مدرسے والے بولے ہم پڑھائیں گے, مطلب اسکول والے. پیسے نہیں تو ان کے پاس, کمزور بچے تھے مگر نمبر اچھے آئے تھے الحمدللہ. غریبوں کے بچوں میں مال نہیں ہوتا مگر اللہ عقلیں زیادہ دیتا ہے مالداروں کے بچوں سے. بولو صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ وہ بچے بولے کیا پڑھو گے, کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا میں جانا چاہتا ہوں فوج میں, ایک بولا ڈاکٹر, ایک نا انجینئر. ایک بچہ کھڑا تھا, 100-150 سال سے پہلے کی بات, تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ کچھ نہیں بولا. سب سے خوبصورت, سب سے پیاری اس کی صورت تھی. اور بچانا بیٹے, ان سارے بچوں میں سب سے خوبصورت, کیا بیٹے کیا بننا چاہتا ہے؟ نہیں بولا, رونے لگا. ماسٹر بولا تو غریب ہے مجھے پتا ہے مگر تو اپنا خواب بے جھجک بتا, ہم تجھے بنائیں گے. تو بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے قریب سے جا کے ماتھے کا بوسہ لیا, آنسوؤں کو پہنچ کے کہا کیوں صحابی تجھے پتا ہے کون؟ کہا نہیں نہیں, میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ ابو بکر حضور کے صحابی تھے اور وہ میرے نبی کو کاندھے پہ بٹھا کے غار ثور پہ لے کے چڑھے تھے. اکیرے بدن کے انسان وہ ابو بکر کی بات بتاتی ہے کہ بلال کے سینے پہ کیسے پتھر رکھے گئے تھے. ماسٹر صاحب میری ماں ایک بات اور کہتی ہے کہ صحابی سے حضور بڑا پیار کرتے ہیں, تو مجھے صحابی بنا دو تاکہ حضور مجھ سے بھی پیار کرنے لگے. تو بچے نے اپنی ماں کے بچے نے ماسٹر کی طرف دیکھا تو ماسٹر نے اس کو سینے سے لگا کے کہا بیٹے تو صحابی تو نہیں بننے والا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. جب وہی بچہ بڑا ہوا, اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا, اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. لوح و قلم, لوح و قلم. اچھا پہلے قرآن پڑھے جاتے تھے تو گھروں میں ایسے ہوتا تھا, ماحول ہو جاتا ماحول, جیسے بھئی اس کی پڑھی بھی ہے تو میری بھی پڑھے گی, اس کی پڑھی ہے تو ہوڑ پہ. ملانیاں اتنا اچھا قرآن پڑھاتی تھی اور پہلے شوق بھی تھا. تو ایک ملانی کی لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی تو پڑوسن غیر مسلم تھی اس کی, تو وہ اس کی سہیلن بن گئی. تو وہ بولی تو تیری امی تجھے کیا پڑھاتی ہے روز؟ وہ کھیلنے آتی تھی اس گھر پہ. کہا قرآن پڑھاتی ہے, کہ مجھے ہی پڑھا دیں گے. کہ میری امی سے پوچھ لیں. کہ مجھے قرآن پڑھا دو گی؟ بولے اگر تو اپنے گھر نہ بتائے تو پڑھا دو. اس نے کہا نہیں بتاؤں گی. اللہ کا کرم دیکھو, وہ غیر مسلم لڑکی پورا قرآن پڑھ گئی. وہ بولی اس کی بیٹی میں قرآن کا حفظ کروں گی, تو وہ بولی میں بھی کروں گی. اس نے قرآن کا حافظہ کر لیا. الحمدللہ سچی مسلمان بھی بن گئی مگر اپنے گھر کسی کو نہیں بتایا. 15-16 سال کی عمر بھی رشتہ ہوا, روتی بھی آئی اپنی ملانی کے پاس, کہنے لگی او میری آپا تو مجھے قرآن پڑھا دیا, میں دل سے مسلمان ہوں مگر میری شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا, بڑی سخت نفرت کرتا ہے اسلام سے قرآن سے. اب میں کیا کروں, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے میرے ایمان کا کیا ہوگا, میرے قرآن کا. تو اس کی ملانی بولی جس قرآن سے تو محبت کرتی ہے یہی قرآن دنیا آخرت میں تیرا مددگار ہے, یہی قرآن مدد کرے گا, یہی قرآن مدد کرے گا. اس نے ملانی نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا, چھپا کے جا اپنے گھر جا کے. تو پڑھنے لگی, شادی ہو گئی, ایک بچہ ہو گیا, دوسرا بچہ, شوہر چلا جائے کام پہ یہ پڑھے قرآن. شوہر جب اکیلا ہو گھر میں, یہ اکیلی ہو تو پڑھے قرآن, دروازہ بند کر لے اور پڑھے قرآن. لوگوں کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے مگر عند اللہ مومنہ ہے, چھپا چھپا کے قرآن پڑھ رہی ہے.
بچوں کو دیکھ کے روتی تھی، کہتی تھی مالک میرے بچوں کو جہنم سے، میرے شوہر کو جہنم سے بچا، کوئی میرے مالک کوئی کرم فرما، کوئی ایسا راستہ نکال میرے رب جو میرا آدمی بھی مسلمان ہو جائے۔ اس کا اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آدمی کو ایک دن بیماری ہوئی، چیک اپ کرا کے آ کے پھوٹ پھوٹ کے رو لگا، بی بولی کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے تیرے جیسی خوبصورت اور اطاعت فرما بردار بی بی جتنے میری اتنی خدمت کی، تو بھی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ مجھ کو کینسر ہے، اور ڈاکٹر نے کہا آخری درجہ ہے کینسر کا، اب میں کچھ ہی مہینے کا مہمان ہوں، مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا نا تو وہ اندر جا کے باہر آئی، کہنے لگی ایک بات بتاؤں کہ کیا؟ کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری بات مان لو گے؟ میرے پاس اس بیماری کا علاج ہے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، اس نے کہا تیرے پاس علاج ہے؟ دنیا میں کہیں علاج نہیں، تیرے پاس کہاں سے علاج ہے؟ کہ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری ایک بات مان لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہ اندر گئی، اس نے پتا تھا، اس کو خبر تھا کہ اس کی مولانی نے بتایا تھا کہ جب کسی کو دم کر کے کچھ پلانا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ دینا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا ہے نا اس نے، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ رحمان و رحیم پر پہنچتی ہے، جب مالک یوم الدین پر پہنچتی ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتی ہے تو یہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے مالک میرا امتحان ہے، میرے رب اس میں شفا پیدا کر دے، او میرے کریم اپنا کرم کر دے۔ ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی کہ روتے 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 اس نے جو ہے نا وہ اس کو بروز پیش کیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 3 مہینے اس نے سورہ فاتحہ کا پانی دم کڑا ہوا پلایا۔ 3 مہینے کے بعد چیک اپ کرا کے گھر میں آیا تو مسکراتے ہوئے بولا بیگم یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے مجھے پلایا ہے اور کیا پڑھ کے؟ کہ مجھے پہلے بتا بات کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تیرا جسم تو بالکل نیا ہو گیا، یہ بتا کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ اس نے کہا جس قرآن سے نفرت کرتا ہے وہی قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اسی قرآن والے رب نے تجھے شفا دی ہے۔ بولا جب میں اس سے نفرت کرتا تھا تب تو اس نے شفا دی، اور اگر میں اس سے محبت کر لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسجد اعلی حضرت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو بھائی، دیکھو میری طرف دیکھو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہنسنا بڑا آسان ہے ہاں، مگر رونا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ صحابہ زیادہ رونے والے تھے، ڈرتے تھے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو زیادہ ڈرنے والے ہیں وہی عالم ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہی بندے اللہ کے ڈرتے ہیں جنہیں علم ہے، اور جو علم بھی رکھتا ہو اور ڈرتا بھی نہ ہو تو وہ پڑھا لکھا ہے مگر عالم۔ کوئی اشرف علی تھانوی پڑھا لکھا ہے، عالم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عالم ہے، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ میری طرف توجہ ہے؟ میری طرف نہیں غور کر رہے ہو آپ؟ میری طرف نہیں، میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میری طرف۔ یہ ہنسنے والا مزاج نہ بنا ہے کہ منہ چھپا کے ہنس رہے ہیں۔ ماؤں نے بڑا بدلا ہے لوگوں کو، ہے مائیں بدلتی ہیں، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم کسی قاری کا قرآن اتنا اثر نہیں کرتا جتنا بچپن میں ماں کا قرآن اثر کرتا ہے۔ تو اگر یہ مزاج بنا لے میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ پھندے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ یہ میاں کے پاس جانا، بڑا بڑا قابل میاں بیٹھا ہے، اتنا قابل ہے کہ یہ بھی بتا دے گا تم یہاں نہ آتے تو پھر تم مری جاتے۔ تم ایسے ٹرائی کر لینا میاں کے پاس جا کے، ایسے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ڈھونگی۔ میں ایک بار خراب میاں کی بات کر رہا تھا، کہ اچھا میاں سے ناراض ہو گیا، میں کہا لگا یار چوڑ کی داڑھی میں تنکا۔ میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت۔ میں کہا لگا یار یہ میں نے تو نہیں کہا، بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں ٹھیکیدار، ارے تمہارے اوپر تو بڑا کر رہا ہے، اور تمہارے اوپر جو کتنا کر رہا ہے جو تم اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے اوپر تو اس سے بھی کر رہا لگ رہا ہے۔ شرم نہیں آتی تم کو یہ داڑھی واڑی رکھا کے جھوٹ بولتے ہوئے؟ ارے تم آ گئے ٹائم پر، عورت سے کہہ رہا کسی بھی صورت میں تمہارا تعبیر، وہ کہہ رہے تعبیر دے دو، کیا میرا آدمی مٹھی میں آ جائے بس،
وہ مٹھی سے نکلنے کام کر رہی ہے اور اس سے کہہ رہی میاں، وہ کہہ رہا ہاں 2000 روپے لگیں گے مٹھی میں، حالانکہ اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں، مگر اس کو بھی پیسہ کمانا تو یہ دے رہا ہے، اب وہ دے بھی رہی ہے، وہ کما کے قرض میں کہیں سے بھی لا رہی بیچاری، مگر اسے دے رہی ہے۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب شام کو اس کا آدمی گھر کو لوٹے اس پہ نظر پڑے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اس کی تھکن دور ہو جائے، وہ بہترین عورت۔ جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دے، استقبال کرے، دروازہ کھلے۔ اچھا شوہر کے لیے وہی پرانے کپڑے، بغیر دھلا ہوا منہ، اور جب کہیں شادی آدی میں جا رہی ہے تو بالکل ایکسٹرا قسم سے معاذ اللہ لالی پاؤڈر، شرم آتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر کے، کن کی نیتیں کیا ہے بدبخت، جسے دیکھنا ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، اسے تو دکھایا نہیں، اس کے لیے تو جب بھی آیا وہی بغیر دھلا منہ، تو چیز چاہتی کیا ہے؟ کس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے تو یہ ثواب ہے، صدقہ ہے، مگر وہ اپنے دوسروں کے لیے پردہ کرے۔ اچھا یہ بتاؤ عورت کے لیے یہ اس وجہ سے میک اپ رکھا گیا تھا کہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنائے تاکہ کہ اس کا مرد بہکے نہیں، اپنی عورت سے اس کی دلچسپی بنی رہے، محبت بنی رہے۔ میاں بیوی میں جو جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے، اب جو کوئی بھی ہو چاہے ادھر والا ہو یا ادھر والا، جو جھگڑا کرائے اس پہ لعنت کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی جب جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے بگڑنے کے امکان، اور بیوی کو پہ نظر پڑی کس کی؟ شوہر کی، اور دل ہو گیا اس کا خوش۔ حضور نے فرمایا اللہ کی نظر میں وہ عورت سب سے بہترین ہے۔ کون؟ اللہ کی بارگاہ میں کون بہترین عورت ہے؟ جس پہ نظر پڑے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ اب بتاؤ تھوڑی دیر اور سنا دوں بھائی؟ آپ بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بیٹھو آرام سے، آپ بار بار میں پریشان ہو رہے ہو، آپ کی محبت مگر میں، آپ بار بار مت آئیے، بیٹھ جائیے آرام سے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں میرے ساتھ کیا، میں دلچسپی دیکھ کے وقت بڑھا دیتا ہوں نا، ایسا نہیں، میں تو بس بات کر رہا ہوں۔ بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت وہ ہے جس پہ مرد کی نظر پڑے، خوش ہو جائے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا آدمی گھر پہ نہ ہونا اور کوئی اسے بلانے کے لیے آئے۔ اچھا توجہ کرنا، برا نہ ماننا میری بات کا، پیر اگر بے پردہ عورتوں سے ملے تو اس کی بیعت جائز، اور امام صاحب ملے تو ان کے پیچھے نماز جائز؟ ہلکا بولے تھوڑا سا۔ امام صاحبوں کو لوگوں نے گھروں میں کیوں گھسایا بھائی؟ یہ امام صاحب اپنی بہن کیوں بناتے ہیں؟ ان کی اپنی بہنیں نہیں ہیں؟ بہت اچھی بات ہے صاحب، بہت اچھی، بہت اچھی۔ یہ کیوں گھر میں گھسائے جاتے ہیں بھائی؟ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں، کون قرآن پڑھ رہی ہیں؟ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ، جس کی طہارت قرآن نے بیان کی، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ، سچے کی بیٹی سچی، عائشہ صدیقہ وہ ہے جسے جدھر سے دیکھو لاجواب، قرآن پڑھ رہی ہے۔ اب توجہ کرنا، شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب آدمی کے بغیر، فقہا نے لکھا آدمی کے بغیر غیر موجودگی میں کوئی مرد آئے اور پوچھے تمہارا آدمی ہے، تو یہ نہ کہے بیٹھیے تشریف رکھیے کہاں سے آئیں، بلکہ آواز بدلے، سخت لہجہ کر لے اور کہے مجھے نہیں پتا کب آئیں گے، کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کچھ نہیں پتا کب آئیں گے۔ مردانہ لہجہ بنائے تاکہ مرد آدمی کو برا لگے۔ اچھا عورت پوچھے وہ آیا ہے کوئی آپ کا شوہر ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے۔ یہ بتاؤ پھر کبھی آئے گا؟ کہا نہیں آؤں گا بھائی، کیوں؟ عورت بڑی خطرناک، اور وہ کہ آئیے تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، آئیے تشریف رکھیے، تو وہی وہ تو ٹھنڈا اور گرم دونوں ہی پیئے گا۔ جب آپ نے اسے کہا ہے تو وہ آپ ہی نے اسے بلایا نا، شرم نہ آنی چاہیے تمہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے اپنے دوست کو لے کے آگے گھر میں گھر ڈالیا دوستوں کو۔ اب سب تو نمک حرام نہیں ہے، نمک حلال نہیں ہے نا، کچھ تو نمک حرام بڑے ہیں۔ پہلے کے ڈاکو ایسے تھے جیسے آج کے زمانے کے ہم جیسے لوگ۔ ایک رنجیت سنگھ نام کا ڈاکو تھا، اس کے ڈکیتی میں سبھی طرح کی ٹیم تھی، مسلمان غیر مسلم سبھی تھے، بڑا ڈاکو تھا۔ ایک دن وہ ایک گاؤں میں گیا اور جا کے بولا بھائی اس گاؤں میں ہمیں ڈکیتی ڈالی، مگر یہ بتاؤ اس میں کوئی اپنے گاؤں کی لڑکی تو نہیں؟ کہنے لگا بھائی وہ ہری چند کی لڑکی ہے، اس کی لڑکی ہے یہاں پر، ہماری اور کسی کی تو لڑکی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میں اس گاؤں میں ڈکیتی نہیں ڈالوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں لڑکی دی ہے، جہاں جہیز دیا ہے، وہاں مجھے ڈکیتی ڈالتے میں شرم آتا ہے۔
اور آج جہاں بیٹھا معاذ اللہ بے شرم بے غیرت، آپ نے خود ہی تو سب کیا۔ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 آواز چھن کے مسجد میں جا رہی ہے، حضور نے اٹھایا پتھر اس جگہ پہ لگایا جیسے آواز آ رہی تھی، پھر گئے ارشاد فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ آواز باہر جائے۔ سننے والے صحابہ اکرام ہیں، جگہ مسجد نبی شریف ہے، اور پڑھنے والی امی عائشہ ہے، پڑھی جانے والی کتاب قرآن، اور حضور کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی آواز باہر جائے۔ تو یہ جو موبائلوں پہ بات کروا رہے ہو اپنے بہنوں سے، ان سے غیر مردوں سے، یہ کیا جائز ہے؟ حرام نہیں ہے یہ؟ غیر محرم سے بات کرانا، اپنی بیوی کے پاس لا کے بٹھال دینا، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیسی ہے، بھابھی نے بریانی کیسی بنائی ہے، ہاں تو ساری چیزیں چیک کروا رہا ہے، بھابھی کی بریانی کیسی ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے بے غیرت بے شرم؟ ارے کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے کہ تیرے نبی نے تجھے سکھایا کیا ہے۔ کوئی بھی مرد ہو، کسی بھی عورت کا پردہ اس کے لیے ضروری ہے۔ میری سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت، ذرا غور کرو، میرے آقا کریم نے پوچھا فاطمہ کل چاند دیکھا کہ آپ نے چاند دیکھا کہ نہیں؟ کل کو عید ہے میری بیٹی، چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا ابا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جس چاند کو غیر مردوں نے دیکھا فاطمہ نے اس چاند کو نہیں دیکھا۔ میرا بریلی کا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بہت اچھے طیب صاحب، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھو تو حضور کے داماد حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، آخری حدیث سنا رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ اچھا یہ میں نے حدیث 21ویں رمضان کو مدینہ شریف میں حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی۔ حدیث کو پڑھے ہوئے تو 2 سال ہو گئے، مگر اس کا لطف آج تک دل میں ویسے ہی گھوم رہا ہے کہ حضور کا گنبد سامنے اور میں پڑھ رہا ہوں حضور کی حدیث کہ حضرت علی اپنے گھر آئے، 15 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھول کے مجھے سلام کر دیا۔ کوئی ضرورت ہی نہیں نہ اس میاں کی نہ اس میاں کی تعویذ کی، نہ اس کی سننے کی اس کی، کسی کی نہ سنو میری بہنوں۔ جب شوہر آئے مسکرا کے تو نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے کہ مسکرا کے سلام کر دو۔ اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا کرو نا تو یہ گانٹ میں باندھ دیا کرو، یہ دنیا کے جہیز اتنے کام نہیں دیں گے جتنا یہ جہیز کام دے گا۔ یہ تم نے واشنگ مشین دے دی، فریج دیا، اور بعد میں جب طلاق ہوئی تو لاؤ سب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، یہ میرے بھائی یہ سب کام کی چیزیں نہیں۔ جو جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہی دو۔ کیا جہیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ نبی کی بیٹی ان کے گھر میں جب ان کے داماد آتے ہیں تو حضور کی بیٹی مسکرا کے سلام کر دیتی ہے۔ ذرا غور تو بولو سبحان اللہ۔ جس کی بیوی اس کو سلام کرتی ہو، میرے حساب سے جسے نیک بیوی مل گئی ہے، شریف ہے، نیک ہے، پریشان نہیں کرتی، وہ دنیا کا سب سے مالدار ہے، دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ دھیان دو، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو سلام، میری بیوی نے مجھے سلام کیا، دروازہ کھولا، کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے، کہتے ہیں انہوں نے کہا پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی، پانی پینے کے بعد کہا مجھے بھوک لگی ہے، کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، نہیں آئی، میں نے کہا سیدہ کھانا لاؤ، نہیں، میں نے کہا سیدہ کھانا لائیے، کہتے ہیں میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی ہیں۔ میں آگے بڑھ کے پوچھتا ہوں آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ اکبر، جس کی ناک حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح، جب وہ بولے تو نبی کی طرح لگے، جب وہ مسکرائے تو نبی کی طرح لگے، اللہ اکبر، وہ اٹھے تو نبی کی طرح لگے، وہ بیٹھے تو نبی کی طرح لگے۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کا 3 گھنٹے فیس بک میں دل لگتا ہے، مگر قرآن کا 1 سپارہ جن کو توفیق نہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دل زیادہ ہی گندہ ہو گیا ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ شفا ہے، صرف بدنی نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن روحانی اور جسمانی کی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ٹھیک، قرآن روحانی جسمانی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے،
اللہ کا وہ کلام ہے کہ زمانے نے اپنی روش بدلی، کتاب 100 سال کے بعد پرانی۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ ناسا والے کہتے ہیں ہمارا سائنس جب آگے بڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے قرآن وہاں پہلے ہی موجود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس وجہ سے قرآن سے سائنس سے وہ جھگڑا کرے جس کو پراپر دماغ نہ ہو، چونکہ سائنس کبھی یہ نہیں کہتا اس نے زمین بنائی ہے، سائنس کبھی نہیں کہتا اس نے آسمان بنایا ہے، وہ صرف ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ سورج اتنے درجے حرارت پر نکل کر اتنے درجے حرارت پر ڈوبتا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے بنایا ہے، بلکہ سنو، کس لوگوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک چڑیا بھی بنائی ہے، وہ میرا رب ہے جو قرآن میں کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے اور یہ آسمان بھی میں نے بنائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس قرآن سے دوری بھی حیرت کی بات ہے نا؟ جب تک قرآن کے لوگ ساتھ تھے تو اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی۔ بچے بگڑ گئے، لڑکی بگڑ گئی، لڑکا بگڑ گیا، یہ نہ کہو پہلے اماں بگڑی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندہ اگر 100 بار بھی خطا کرے اور اس سے غلطی ہو تو وہ بندہ ہی رہے گا، مگر خدا اگر غلطی کر دے تو وہ خدا نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم اس میں غلطی نکال کے دو۔ اور جنہوں نے غلطی نکالنی چاہی ان کی ساری غلطی خود ہی نکل گئی، وہ خود ہی قرآن کے ہو گئے۔ اور قرآن سبحان اللہ یہ ہمیشہ رہا ہے، اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، آپ بیٹھے رہیے گا آرام سے، بہت کچھ کروں گا میں، مگر یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ایک دو شعر پڑھنے کی خواہش اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں سے مجھے کچھ داد چاہیے، نہیں، اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ تھوڑے سے آپ تھوڑے سے بول جائیں گے، پڑھ دوں 2-3 شعر ایسے ہلکے سے پڑھیں گے۔ یار میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اتنی سردی مان رہے اتنی ہے نہیں، زور سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یار عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ مسلمانوں کو جانا تھا تو برف باری کی طرف سے راستہ 7 دن کا تھا خالد بن ولید کو، اور اگر گھوم کے جاتے جو پلین سفر میں پہاڑوں کے علاوہ تو 1 مہینے کا تھا، تو کوئی بھی انسان اس پہاڑ والے برف والے راستے سے گزرے ہی نہیں تھا، تو ادھر کے لوگوں کو خیال تھا کہ 1 مہینے میں مسلمان آئیں گے، مگر خالد بن ولید بولے ہم ادھر سے جائیں گے جدھر سے آج تک کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگے برفیلے راستے سے تو حضور جانور ادھر مر جاتے ہیں، کہنے لگے نہیں ہم ادھر سے جائیں گے۔ تو جب یہ لوگ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، جدھر سے آج تک کوئی جانور نہیں نکل پایا، جب تم وہاں سے آگئے تو ہم تمہارے مقابلہ کرنے کے لائق لوگ نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کے عمل نے ثابت کیا ہے، اسے حضور کو اللہ نے بڑے سرکار دو عالم کو جیسے یار عطا کیے ایسے کسی نبی کو یار عطا نہیں کیے۔ حضور کے یار بھی لاجواب ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی لاجواب ہیں، اور ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اور دونوں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ الحمدللہ کسی بھی نئے آدمی سے کوئی نئی کتاب پڑھے تو پہلے ہی عرض کر رہا ہوں اس کتاب کو مت سننا، جب کوئی نئی تحقیق بتائے یا کوئی یہ کہے میں تاریخ پڑھ کے سناتا ہوں تو اس سے کہنا بھائی تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو اعلیٰ حضرت سے زیادہ تاریخ جانے، تو اتنا ہی رہنے دے جتنا اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا ہے، اور میری تو آنکھیں بند ہیں اعلیٰ حضرت پر۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے نبی سے اندھی عقیدت ہوتی ہے، سبھی سے نہیں ہوتی، مگر میں نے کہا جسے نبی سے اتنی عقیدت ہو اس کی اندھی عقیدت بھی ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت سے الحمدللہ۔ اور میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کروں، یہ جرت ہے، یہ کر کے لوگ برباد ہو گئے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اعلیٰ حضرت آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے، کیا کرے گئے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا ماحول ہے آپ کا۔ 2-3 شعر پڑھ دوں تو ہلکا سا سرا تھوڑا سا میں آپ سے ہاتھ تو نہیں اٹھواؤں گا چونکہ یہ بھی ایک اذیت ہوگی آپ کے لیے، آپ ذرا بس زور سے ذرا ایسے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حسنات بھائی میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، یہ نعت میں نے 2-3 دن پہلے کہی تھی تو اس کو میں نے بھی آج کئی شعراء اس کو پڑھ رہے ہیں، بڑی مقبول ہو رہی، میں سوچ رہا ہوں اس کے 2-3 شعر پڑھ دوں، ہے نا؟ پڑھ دوں۔ اے زہرا کے بابا یہ ہے التجا، مدینہ بلا لیجئے،
زہرا کے بابا یہ ہے التجا، مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ میرے ساتھ پڑھو ذرا، مدینہ بلا لیجئے، پڑھو مدینہ، مدینہ بڑی بے ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا، مدینہ بلا لیجئے۔ میرے ساتھ پڑھیے، اے زہرا کے بابا یہ ہے التجا، مدینہ، پڑھیے مدینہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اور وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ عجبہ کھجورے، وہ مہمان تیرا۔ اللہ کا شکر ہے حضور مجھے ہر سال رمضان میں بلاتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں ہر سال رمضان، یہ میرے حضور کا بڑا کرم ہے۔ ایسی میرے آقا بلاتے رہیں، دعا کرو جب تک زندہ رہیں اور مدینے کی طرف باقی رہیں۔ حالات فرماتے پھر نہ کربٹی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے، اللہ فرماتے جو ایک بار مدینے جا کے پھر دوسری مرتبہ نہیں گیا وہ جھوٹے بہانے والا ہے۔ کیا بالا ہے بولو؟ بڑی مدینہ بلا لیجئے، میں دیکھوں وہ روضہ، میں دیکھوں وہ جالی، بلا لیجئے مجھ کو بھی سرکار عالی، بلا لیجئے مجھ کو بھی سرکار عالی، کہاں جائے آقا یہ منگتا تیرا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، نہ اتنا میں ماں بابا کو چاہوں، نہ اتنا میں ماں بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، میرے بال بچے ہے تم پر فدا، مدینہ بلا، مدینہ۔ السلام علیکم، مدینہ، میرے ساتھ پڑھیے ذرا، مدینہ، آخری شعر نہیں بس بہت شعر ہے، دیر ہو جائے گا، آج کی رات تو ویسے بھی شبی مہاراج پڑھیں، مدینہ، مدینہ بلا لیجئے، عطا ہو بقی میں یہ زہرا کا صدقہ، وہی موت آئے مجھے کاش آقا، وہی موت آئے، وہی موت آئے مجھے کاش آقا،
پڑھا دے وہیں پر جنازہ میرا مدینہ، اور کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیا نے جو مصرے لکھے ہیں شباہت میاں نے، جو مصرے لکھے ہیں شباہت میاں نے، کرے در گزر ہو گئی ہو خطا مدینہ، مدینہ بلا لیجئے مدینہ۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایکو کم کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے۔